بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک عالم دین کے متعلق مفصل فتویٰ جاری کرنے کے بعد ایک اور اہم اور مختصر فتویٰ جاری کیا ہے، جو سوالات اور جوابات کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بِاسمہ تعالی۔ محترم و مکرم حضرات مفتیان کرام دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ہفتے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں تنقیص و تنقید کرنے والے کے بارے میں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے ایک مفصل و محقق اور مدلل فتویٰ جاری ہوا تھا، جس کو الحمدللہ علمی حلقے میں خوب پڑھا گیا اور حضرات صحابہ کرام کی عدالت کا عقیدہ اور ان پر تنقید کرنے والے کا شرعی حکم مکمل دلائل کے ساتھ اہل علم کے سامنے آ گیا۔ اب بہت سے احباب کا تقاضا ہے کہ عوام کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مختصر فتویٰ بھی جاری ہونا چاہیے، تاکہ ایک عامی شخص کے لیے شرعی حکم سمجھنا آسان ہو۔ اس لیے ہم ایک مختصر سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لکھنؤ میں ایک شخص ہے جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر برملا تنقید کرتا ہے، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عاصی، طاغی، باغی، مجرم، سیاست کا دیوانہ اور ظالم تک کہہ دیا۔ جو شخص بھی صحابہ کرام کے بارے میں برملا تبرہ کرتا ہو، اس کے بارے میں چند سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ نمبر 1، ایسے شخص کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ اگر ایسا شخص گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کس نوعیت کی ہے؟ نمبر 2، شخص کے انتظام و نگرانی میں اگر کوئی مدرسہ چلتا ہو تو اس میں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا درست ہے یا نہیں؟ نمبر 3، ایسے شخص کے ساتھ مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کی تقریروں، مجلسوں اور دروس میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 4، ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟ محمد محمود الحسن مرشد آباد۔ الجواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما۔ الجواب، وباللہ التوفیق۔ نمبر 1، اہل السنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام بلا استثناء عادل، ثقہ اور تنقید سے بالا تر ہے۔ صدیوں سے یہ عقیدہ مسلم ہے، جو قرآن اور سنت کی نصوص قطعیہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور ایمان کا جز ہے۔ اس عقیدے کے بارے میں از سر نو تحقیق کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام کو عادل و ثقہ ماننا، ان سے محبت رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اقتداء واجب اور ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کو برا کہنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا قطعا ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ مشہور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منہم وغیری۔ صحابی کو برا بھلا کہنا حرام ہے، یہ سخت ترین محرمات میں سے ہے، خواہ صحابہ میں سے کوئی فتنے اور اختلاف کی حالت سے دوچار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی اعظم حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک سوال کہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں الفاظ دغاباز، خائن، جھوٹا، خاطی، آل رسول کا دشمن، نبیوں سے لڑنے والا کہتا ہے، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کے جواب میں لکھتے ہیں، ایسا شخص گناہگار اور فاسق و مبتدع ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کسی صحابی کی شان میں ایسی گستاخی کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں۔ بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، جس سے ان کی شان صحابیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 453۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن مقدس ہستیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین قرار دیا، آج ان کے متعلق یہ بحث کرنا کہ ان سے گناہ صادر ہوئے تھے اور انہوں نے فلا گناہ کیے
کیے ہیں، در حقیقت ان کی امانت و ذمہ داری کو مجروح کر کے ان سے بے اعتمادی پیدا کرنا ہے، جس کی زد حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑتی ہے کہ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہلوں پر اعتماد فرمایا اور اتنی بڑی امانت کی ذمہ داری ان کے سر ڈالی جس کے وہ اہل نہیں تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا دین مخدوش، ناقابل اعتماد ہو جائے گا۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188۔ نیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کی جائے کہ ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ فتاوی محمودیہ صفحہ نمبر 194 جلد نمبر 2۔ بس صورت مسئولہ میں اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ گمراہ اور فاسق ہے اور دوسروں کی بھی ضلالت کا سبب ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ نمبر 2، جو شخص صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بارے میں ایسا غلط نظریہ رکھتا ہو، اس کے انتظام اور نگرانی میں چلنے والے مدرسے میں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ان کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ علم دین حاصل کروانے کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے جن کے منتظمین اور اساتذہ علم و عمل کے اعتبار سے نیک اور متقی ہو، خصوصاً ان کے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدی ماننا، اس کو کسی دینی منصب پر فائز کرنا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص اور اس کے متبعین سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی، ایک سوال کہ جس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور عزت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک قسم کی توہین ٹپکتی ہو، اس کتاب کا پڑھنا اور جس کا عقیدہ اس کے موافق ہو اس کا امام بنانا کیسا ہے؟ کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی کاتب وحی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی جیسا کہ کتب احادیث سے ظاہر ہے، ان کی شان میں ایسے الفاظ لکھنا نہایت سوء ادبی اور لکھنے والے کے فساد عقیدے کی دلیل ہے۔ پس ایسی کتاب کا دیکھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ ایسا ہو وہ لائق امام بنانے کے نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور اس کو معزول کر دے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 452۔ نمبر 4، ایسا شخص فسق اعتقادی میں مبتلا ہے اور فقہائے کرام نے فسق اعتقادی اور فسق عملی میں مبتلا شخص کی امامت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، لہذا مذکورہ شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔